اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، میں آپ سے ایک خوبصورت واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ رمضان کے آخری مہینے زیادہ سے زیادہ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ اوپر والا بہت بڑا مہربان ہے۔ دیکھو، ماں کی جو ہستی ہے نا، ماں یہ ایک ایسا رشتہ ہے نا ماں کے ساتھ کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا، کیونکہ وہ بڑا نیازمند نبی تھا اللہ تعالیٰ کا۔ جب ان کی ماں کی موت ہوگی تو اس نے کہا تھوڑا سنبھل کے رہنا، آپ تم وہ نہیں رہے ہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے، اس طرح اس نے کہا۔ تو ایک بندہ ایسا بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے باہر صحابی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس جنت میں جائے گا، اویس جنت میں جائے گا لوگوں کے ساتھ۔ تو لوگ داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اویس کو دروازے پہ روک لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں بھی کھڑا کر دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اویس، آج تمہیں تھوڑا وہ دیتا ہوں نا، مطلب اختیار دینا چاہتا ہوں تمہیں تھوڑا اتھارٹی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ پچھلی جہنم والے جو ہے نا، آپ انگلی سے اشارہ کر کے جہنم سے جنت میں ڈال دے، تو اس طرح لاکھوں کے جہنمی جنتی بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اویس، تمہارے تو فعل یہ سارے میں نے بحث کر لیے۔ تو اویس کون تھا، میں آپ کو بتاؤں، بہت اچھا واقعہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اویس کرنی یمن کا تھا۔ تو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوتا ہے نا، وہ جنگ ہوتا تھا، جہاد، تو وہ کہتا تھا کہ میں آتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا نہیں، کیوں؟ تو وہیں پہ ہی صحیح ہے۔ وہ ماں کی خدمت کرتا تھا، لیکن انتہا تھی خدمت کی، اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، بہترین عمل تھا اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد یہ ہے، تم مت آنا۔ تو اویس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ صحابی تو وہ ہوتا ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا اور اس کے ساتھ ملا، مطلب۔ لیکن اویس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے بغیر صحابی تھے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے عمر کو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کے دور میں
ایک بندہ آئے گا حج پہ، تو آپ اور علی رضی اللہ عنہ وسلم دونوں ان سے دعا مانگنا۔ تو نبی کا عمر رضی اللہ عنہ جو دور چل رہا تھا، تو 2-3 حجوں میں اس نے وہ آوازیں لگائی کہ اس طرح یمن سے کوئی اویس کرنی ہے، اس طرح مطلب 2-3 بار اس نے اس کو جو ہے نا سرچ کیا۔ پھر ایک حج پہ اس نے کہا، نبی عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ یمن سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ کھڑے ہوں، تو سارے یمن والے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ یمن میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے برائے کیا، اس طرح کوئی نام ہے قبیلے کا، جو مطلب بڑے قبیلے کی ہوتی ہے نا، اس طرح اس کا نام تھا مراد۔ اچھا، مراد قبیلے سے اس نے کہا کہ وہ مراد سے ہے نا، مراد قبیلے سے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے تو پھر اس نے کہا مراد سے ہے نا، سارے مراد قبیلے سے، تو آپ میں سے جو کرنی کے قوم کے ہیں نا وہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو کرنی کے قوم والے کھڑے ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اویس کرنی ہم جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو جانتا ہوں، ہم تو جانتے ہیں، لیکن وہ تو تھوڑا الگ قسم کا ٹائپ کا بندہ ہے، مطلب تھوڑا سادہ بندہ ہے، اس طرح اس نے کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو عمر اور علی اس کے پاس چلے گئے۔ وہ پہاڑ میں بس ایک اونٹ تھی اور اس کے ساتھ جان ماز تھی، عبادت کرتا تھا صرف۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ بھائی تمہارا نام اویس ہے؟ جی ہاں۔ تو کرن قبیلے سے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ لیکن آپ کیوں میرے انٹرویو لے رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کے نزدیک ہو کے کہا کہ اویس یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امیر المومنین ہے، اور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ شرم کے مارے وہ معافی مانگنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو اس نے کہا آپ کے لیے میں دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں آپ کے لیے، ہمارے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ اس طرح ایک اویس کرنی ہوگا، ان سے آپ اگر علی رضی اللہ عنہ دعا مانگنا، کیونکہ ان کے دعا قبول ہوں گے۔ تو خیر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، دعا ہو گئی۔ وہ مطلب چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیانات دیے تھے نا، تو اس میں وہ تھا نا، وہ اس کرنی
ویس کرنی جاتا ہے نا، وہ باہر دیکھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا. تو اس نے پوچھا علی اور عمر نے کہ آپ کیا کرتے ہیں، مطلب کہ ہمیں فرمایا گیا تھا کہ اویس کرنی سے تم اور آپ دعا مانگنا. اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا. اس نے بار بار پوچھا تو اس نے پھر کہا کہ بس جب میں جنگ جہاد وغیرہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو ہے نا رابطہ کرتا تھا کہ میں بھی آ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کرتا تھا کہ نہیں، آپ ماں کی خدمت کرتے رہنا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے خدمت کی؟ تو اس نے کہا کہ بس میری ایک بوڑھی ماں ہے اور جو وہ گوشت جو ہے نا کساب تھا اس ٹائم میں، وہ گوشت بیچتا تھا. تو جو اچھا گوشت ہوتا تھا نا اس کا قیمہ بنا کے گھر لے جایا کرتا تھا اور پکاتا تھا صحیح طرح سے اور اپنی ماں کو کھلاتا تھا. تو اس نے کہا میں نے یہ کیا صرف. تو اس نے کہا اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں واقعات، یا حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیے کہ کچھ سیکھے ہم. کہ اب سوچ لو ماں کتنی بڑی ہستی ہے، لاکھ جہنمی ان کے تو پھر جنت میں چلے جاتے ہیں. تو آپ بھی اور میں بھی اور ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت جتنی بھی کر لے. اگر تمہاری ماں تھوڑی اس طرح ہو کہ مطلب جھگڑے وغیرہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، پھر بھی آپ نے خدمت کرنا ہے ان کا خلوص دل سے، تو آپ کو انشاءاللہ بڑی اجر ملے گا. آپ تک کے لیے یہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا جو ہے نا بٹن دبا دیں، آل پہ لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں. اور جو سن رہے ہیں میرے دوست جو جتنے ہیں ان کو میری ایک بار بیر ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی اور سب آپ کے جو دوست ہیں سارے فرینڈز ہیں فیس بک پہ، ان سے بھی کہنا کہ یہ چینل سبسکرائب کرو. تو اصل میں ثواب کا کام ہے نا، یہ میں جو دے رہا ہوں نا زور اس بات پہ اس لیے دے رہا ہوں. میرا ایک یہ خواب سا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں. مدد کرنے والا تو اوپر والا ہے نا، لیکن سبب تو کوئی ہو، سبب گیر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کا بڑائے مہربانی، اگر تمہارا دل قبول کرتا ہے کہ ہاں، تو بالکل کمائی کے لیے نہیں کرتے آپ، اس لیے کرتے ہیں کہ مطلب لوگ جو ہے نا تھوڑا مطلب وہ ہو جائے، ایجوکیٹ ہو جائے طرح طرح کے چیزوں سے، علم سے، واقعات سے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو لازماً سبسکرائب کریں تاکہ جلدی مجھے پیسے آنا شروع ہو جائے. میں
صرف کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی بھی حاجت مند کو یا غریب کو دیکھ کر میں مجھ سے رہا نہیں جاتا پسند سے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، باقی آپ لوگ کی مرضی ہے. صرف اپیل ہے بس، میرا زور تو نہیں ہے نا سبسکرائب کرنے میں، بڑی مہربانی ہوگی. تو اس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. مع السلام.